وہ استنبول کے مضافات میں ایک درمیانے درجے کے خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کی تاریخ پیدائش 26 فروری 1954 تھی۔ ان کی مالی حالت اچھی نہیں تھی۔ اچھی جسمانی ساخت کے ساتھ اس نے اسکول تو شروع کر دیا، لیکن اس کے خاندان کی مالی حالت اچھی نہیں تھی۔ وہ بچپن سے ہی عجیب و غریب عادات کا مالک تھا۔ اس کو لفظ آزادی سب سے اچھا لگتا تھا۔ اس نے خاندان کی حالت کا اندازہ لگا لیا تھا، اور بجائے میرے ہموطنوں کی طرح رونا پیٹنا یا دوسروں کو ہر وقت اپنی رام لیلا سنانے کی بجائے وہ گھر میں بہترین شکنجبین تیار کرتا اور شہر کی سڑکوں پر بیچتا۔ جب اس کو شکنجبین سے اچھے پیسے آنے لگے تو اس نے 7 ڈبل روٹی بھی بیچنا شروع کر دی۔ وہ اسکول کا بہترین فٹ بالر تھا۔ اسکول اور پھر یونیورسٹی اور سیاست معاملات میں بہت زیادہ دلچسپی لیتا۔ وہ سیاست میں نجم الدین اربکان کو اپنا پیر و مرشد مان چکا تھا۔ وہ بہت تیزی سے مقبول ہو رہا تھا۔ اس میں عاجزی اور محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں یونین کا چیئرمین بن گیا۔ اس کی مقبولیت اتنی بڑی کہ وہ 1994 میں ترکی کے اہم ترین شہر یعنی استنبول کا میئر بن گیا۔ یہ وہی استنبول تھا جس کی سڑکوں پر وہ شکنجبین اور ڈبل روٹی بیچتا تھا۔ استنبول قرضوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے قرض اتارنے تک شراب اور جوئے سے آنکھیں بند کر لی۔ جس دن استنبول قرضوں سے آزاد ہوا، اس نے کہا کہ اب استنبول میں کوئی کھلے عام شراب پی کر اور جوا کھیل کر دکھائے۔ وہ 1998 تک استنبول کا میئر رہا۔ 1997 میں پہلی دفعہ اس پر آفت نازل ہوئی، کیونکہ اس نے ایک بہت بڑے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے سیکولر ترکی میں کہہ ڈالا، یہ مسجدیں ہماری بیرکس ہیں، ان کے گنبد ہمارے ہیلمٹ ہیں، ان کے مینار ہماری سنگینیں ہیں، اور وفاداری ہماری فوج۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ پورے ترکی میں کان کڑے ہو گئے، جیوری بیٹھ گئی، اور ساری تقریریں بار بار سننے کے بعد 10 ماہ کی سزا سنا دی۔ سن 2001 میں اس نے نجم الدین اربکان کی تعینات پر جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی بنیاد رکھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ترکی کے لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ سن 2003 میں اس کی پارٹی نے جھاڑو پھیر دیا۔ اس طرح وہ 2003 میں ترکی کا وزیر اعظم بن گیا۔ پھر اس نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ وہ سن 2014 تک وزیر اعظم رہا۔ پھر اس نے نئے آئین کے لیے ریفرینڈم کرایا اور تمام اختیارات صدر کو دیتے ہوئے صدارتی نظام نافذ کر دیا۔ عبداللہ گل کی جگہ صدر بن گیا۔ اس نے جو صدارتی محل بنوایا وہ وائٹ ہاؤس اور کرملن سے بہت بڑا ہے، جس میں 1150 کمرے ہیں، جس میں ہر پودے کی قیمت $4000 ہے، اور یہ صدارتی آفس دنیا میں کسی بھی جگہ سے زیادہ سرسبز ہے۔ سن 2014 میں جب وہ چھٹیوں پر تھا تو فوج نے بغاوت کر دی، اور پھر چشم فلک نے اس کے لیے گوشت کے بندوں کو ٹینکوں کے آگے لیٹتے دیکھا۔ وہ پھر واپس پلٹا، ایئرپورٹ پر لوگوں کا سمندر دیکھا۔ اس نے ایک دفعہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں اسرائیل کے صدر کو سب کے سامنے قاتل کہہ دیا۔ اس کے پاس تقریباً 7 لاکھ لڑنے اور مارنے والی فوج ہے۔ دنیا اس وقت اس کے ذکر کے بغیر ناممکن ہے۔ جی ہاں، یہ ہے ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردگان۔